آج کا سوال۔ ایک میڈیا اسکالر کا کہنا ہے کہ حج تمتع اور حج قران لوگوں کی بنائی ہوئی قسمیں ہیں، جبکہ حج کی کوئی قسم نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس موقف پر آپ کی کیا ریسرچ ہے؟ کیا کیا جائے جی، غلطی ہے، مضامین کی کوئی حد نہیں ہے۔ حج حج ہے، عمرہ عمرہ ہے، اس کی کوئی قسمیں نہیں ہوتی۔ یعنی یہ جو قسمیں لوگوں نے بنا لی ہیں، یہ معلوم نہیں کیسے بنا لی۔ صرف دو باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہی ہیں۔ ایک یہ بات فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص حج کے سفر میں عمرے کا فائدہ اٹھانا چاہے، یعنی یہ قسم نہیں ہے کوئی، آپ نے عمرے کو حج کے سفر میں ساتھ جمع کر لیا، ایک رخصت سے فائدہ اٹھایا ہے، اس کا لوگوں نے نام تمتع رکھ لیا ہوا ہے۔ حضور قربانی کے جانور مدینے سے ساتھ لے گئے تھے، اب قربانی کے جانور جب ساتھ لے گئے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا کوئی سوال نہیں تھا کہ آپ حجامت بنوا سکیں جب تک قربانی نہ ہو جائے۔ تو عمرے کے بعد آپ نے پھر احرام نہیں کھولا اور لوگوں کو کہا کہ جو قربانی کے جانور ساتھ نہیں لائے ہوئے وہ احرام کھول دیں۔ اس سے لوگوں نے قران ایک چیز بنا لیا۔ تو میرے نزدیک حج کی کوئی قسم نہیں ہے۔ آپ کے اس سوال کے جواب کے حوالے سے گزشتہ نشست میں ایک بات گزر چکی کہ قرآن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ارشادات و معمولات کی روشنی میں حج کی اقسام اور ان کے ناموں کا ذکر ہو چکا۔ آج کی نشست میں ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی تفاسیر میں حضرات مفسرین نے کیا حج کی اقسام اور ان کے ناموں کا ذکر کیا ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں 9 تفاسیر جو ان 14 صدیوں کی اہم تفاسیر ہیں، ان کا ذکر ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ امام زمخشری کی تفسیر کشاف میں تمتع کا ذکر ہے، قران کا ذکر ہے، اور اس کا جو اسم فاعل ہے متمتع، تمتع کرنے والا، اور قارن، قران کرنے والا، اس کا ذکر موجود ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع لاحکام القرآن میں قران، تمتع اور حج ان تینوں اقسام کا ذکر فرمایا ہے اور لکھا ہے ان التمتع جائز، تمتع جائز ہے، وَإِنَّ الْإِفْرَادَ جائز، اور حج افراد اکیلا حج کرنا یہ بھی جائز ہے، وَإِنَّ الْقِرَانَ جائز، اور حج قران بھی جائز ہے۔ یوں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت نمبر 196 سورہ بقرہ کی تفسیر میں ان 3 اقسام اور ان کے ناموں کا ذکر کر دیا۔ امام راغب اصفہانی نے اپنی تفسیر میں حج قران، حج تمتع اور حج افراد کا ذکر کیا ہے اور یہ ترتیب بتائی ہے کہ قران افضل ہے، پھر تمتع اور پھر افراد۔ امام خازن نے تفسیر خازن میں ان تینوں اقسام اور ان کے ناموں کا ذکر کیا ہے۔ امام ابن جزی نے التسہیل لعلوم التنزیل میں حج کی ان تینوں اقسام اور ان کے ناموں کا ذکر کیا ہے اور یہ تشریح بیان کی ہے کہ قران افضل، پھر تمتع اور پھر افراد۔ امام نساپوری نے تفسیر غرائب القرآن میں حج کی ان تینوں اقسام اور ان کے ناموں کا ذکر کیا۔ امام بغوی نے تفسیر معالم التنزیل میں یہ جملہ نقل فرمایا واتفقت الامت على انه يجوز اداء العمرة والحج على 3 اوجه الافراد والتمتع والقران۔ پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حج اور عمرے کی ادائیگی کے 3 طریقے ہیں: اکیلا حج کرنا، حج و عمرہ ایک سفر میں علیحدہ نیت کے ساتھ تمتع کی شکل میں کرنا، اور قران، حج و عمرہ ایک ہی سفر میں ایک ہی نیت کے ساتھ کرنا۔ تو گویا حج کی ان 3 اقسام اور ان کے 3 ناموں پر امت کا اجماع اور اتفاق ہے۔ اور تفسیر مظہری میں امام مظہری نے حج کی ان تینوں اقسام اور ان کے ناموں کا ذکر کیا ہے۔ تفسیر اضواء البیان میں شیخ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حج کی ان تینوں اقسام اور ان کے ناموں کا ذکر کیا ہے: قران، تمتع اور افراد۔ ان 9 تفاسیر کا تذکرہ جو اس 1400 سال کی اہم اور نمائندہ تفاسیر ہیں، ان کے ذکر کے بعد اب آپ خود غور فرمائیے کہ جب مفسرین نے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، نبوی تعلیمات کی روشنی میں حج کی ان تینوں اقسام اور ان کے ناموں کا ذکر کر دیا اور امت میں یہ سلسلہ آج تک منقول ہوتا چلا آ رہا ہے اور کسی نے اس کا انکار نہیں کیا، آج 14ویں اور 15ویں صدی میں حج کی ان اقسام کو غلطی ہائے مضامین قرار دینا اور یہ کہنا کہ حج کی کوئی قسمیں نہیں ہوتی اور یہ کہنا کہ یہ تمتع اور قران یہ لوگوں نے بنا لیا ہے اور میرے نزدیک حج کی کوئی قسم نہیں، اب
ایک طرف 1400 سال کے مفسرین ہیں اور ایک طرف آج کا میڈیا اسکالر. ہم یہاں ایک سوال کرتے ہیں کہ حضرات مفسرین نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس کی بنیاد اللہ کا قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں، اور ان تعلیمات کی بنیاد پر انہوں نے قران، تمتع اور افراد کا ذکر فرمایا. آپ نے ان تمام مفسرین کے مد مقابل جب یہ موقف اختیار کیا کہ حج کی اقسام غلطی ہائے مضامین ہیں اور حج کی کوئی قسمیں نہیں ہوتی، تمتع قران لوگوں نے بنایا اور میرے نزدیک حج کی کوئی قسم نہیں، تو آپ سے بجا طور پر میرا اور آپ کے تمام سامعین کا یہ مطالبہ ہوگا کہ آپ بھی اپنے موقف پر 1400 سال میں کسی ایک مفسر کا حوالہ پیش کر دیں جو یہ کہتا ہو کہ حج کی اقسام غلطی ہائے مضامین ہیں اور یہ لوگوں نے بنائی ہیں. امید ہے کہ اس علمی تشنگی کی تکمیل کی جائے گی، اور اگر نہ کی جا سکے تو پھر سامعین پر اصل صورتحال واضح ہو جائے گی کہ ایک طرف امت اسلامیہ کے 1400 سال کے مفسرین کا موقف ہے اور ان کے بالمقابل ایک دوسرا موقف آج کے میڈیا اسکالر کا ہے. اب آپ نے کس کے موقف کو اختیار کرنا ہے یہ آپ کی ثوابدید ہے. پسند اپنی اپنی، انتخاب اپنا اپنا. اللہ تعالی ہمیں 1400 سالہ مفسرین اور ان کے موقف کے ساتھ جوڑے رکھے، اور آخرت میں بھی ہمارا حشر انہی عظیم ہستیوں کے ساتھ ہو اور انہی کے موقف پر عمل کرتے ہوئے ہم اس دنیا سے جائیں. آمین ثم آمین. نظروا للطيبة ونور طه يسطعون.